हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टेरर शो। और ये एपिसोड नंबर 3 होगा मेरे टेरर शो का, और जिन भूत स्टोरीज़ का ये पार्ट नंबर 2 है। बिकॉज जिन भूत स्टोरीज़ के अंदर अभी आई एम ट्राइंग कि रियल लाइफ जो जिन भूत स्टोरीज़ हैं उन्हीं को मैं अपने शो के अंदर ऐड करूँ। और मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर ही इतनी ज़्यादा रियल लाइफ जिन भूत स्टोरीज़ हैं कि मुझे अभी कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर आपके पास कोई जिन भूत स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ हों या इंस्पायर्ड हों या किसी ने आपको सुनाई हो, तो आप ज़रूर मुझे वो सेंड कर सकते हो। मैं नीचे जो है वो एक मेल अकाउंट ऐड कर दूँगी जहाँ पर आप जो है वो मुझे स्टोरीज़ वगैरह सेंड कर सकते हो। जो ये मेरा टेरर शो है, यहाँ पर मैं कवर करती हूँ जिन भूत स्टोरीज़ को, क्रिमिनल केसेस को, मर्डर मिस्ट्रीज़ को और इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ वगैरह को, जो हॉरर फ्रीक्स का जो एक फूड होता है। तो अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक भी करते हैं। और कोई भी आपका कोई आइडिया हो नेक्स्ट एपिसोड का तो वो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे किस क्रिमिनल केस को या किस मर्डर मिस्ट्री को जो है वो कवर करना चाहिए। आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज अभी मैं अपना जो है ना वो पाथ देख रही हूँ कि मुझे किस तरीके से जो है उसको मोल्ड या डिफाइन करना चाहिए। तो आई वुड लव टू हैव एनी सजेशंस फ्रॉम यू गाइस। तो मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ मुझे एनीथिंग यू वांट आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बता दो। ओके, सो बिना बकबक किए जो है वो आज की फर्स्ट स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। और ये जो स्टोरी है ये भी रियल लाइफ स्टोरी है। ये मेरी फ्रेंड की दादो खाला या दादो फूफो की स्टोरी है और उन्हें खुद ही ये स्टोरी सुनाई है, तो मैं आपको ये एज अ फर्स्ट पर्सन ही ये स्टोरी सुनाऊंगी। वो कहती हैं कि गाँव में हमारा घर था और हमारे घर के करीब बहुत ज़्यादा खेत थे। मेरे 2 बेटे थे। एक बेटी की मैंने शादी कर दी थी, वो शहर रहने के लिए जा चुका था। अब दूसरा बेटा और मेरी छोटी बेटी मेरे साथ उसी गांव के घर में रहते थे। क्योंकि हम लोग गांव के चौधरी थे तो इसका मतलब ये था कि हमारे घर के आसपास खेत और मुलाजमों की एक भीड़ लगी रहती थी। लेकिन क्योंकि हमें अपने घर से बहुत दूर अपने एक दूसरे खेत के पास जाना पड़ा, जहाँ पर घर तो छोटा था लेकिन 3 लोगों के रहने के लिए वो घर बिल्कुल मुनासिब था। मेरा छोटा बेटा जिसका नाम इरफान था, अब उसकी उम्र होती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे अब इसकी भी शादी कर देनी चाहिए ताकि कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके, क्योंकि बड़ा बेटा अब शहर जा चुका है। ना सिर्फ इरफान मेरा बहुत ही लाडला बेटा है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है दिखने में। इंतहा तो ये है कि कई दफ़ा उसके दोस्त और मेरी दोस्तों ने भी मुझे ये कहा कि क्यों नहीं तुम इसे फिल्मों या ड्रामों के लिए भेजती। अल्लाह ने अगर हुस्न दिया है तो इसे बहुत अच्छे से ये इस्तेमाल भी कर सकता है। कभी कभी मैं ये बातें सुन के बहुत खुश हो जाती, लेकिन कभी कभी ये बातें सुनकर मुझे परेशानी भी होती, क्योंकि ये तो सबको ही पता है कि कई दफ़ा इस तरह की खूबसूरती इंसान के गले का फंदा भी बन जाती है। इरफान की उम्र तकरीबन 25 बरस की होने वाली थी। लोगों ने मुझे कहना भी शुरू कर दिया था कि अब तुम्हें इसकी शादी भी कर देनी चाहिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में सेटल हो सके और आगे जा सके। क्योंकि इरफान के अब्बा अब इस दुनिया में नहीं थे और मुझे अकेले ही ये सारी जिम्मेदारियां निभानी थी, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि मुझे ये काम जल्दी करना चाहिए, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि मैं कोई गलत फैसला कर बैठूं। जिस नए घर में हम आए थे वो घर 3-4 खेतों के अंदर अकेला ही एक घर था, जिसके पास एक ट्यूबवेल भी था। घर के 2 पोर्शंस थे। ऊपर वाले पोर्शन में 2-3 कमरे थे। एक कमरा मैंने इरफान को दे दिया, ये सोचते हुए कि कल को जब मेरी बहू आएगी तो वो भी ऊपर वाले पोर्शन में ही रहेगी, और नीचे वाला पोर्शन मैंने अपनी बेटी और अपने लिए रख लिया। अब खाना वगैरह सारा नीचे पोर्शन से ही बनता था, लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि अगर मेरी बहू आई तो मैं शायद उसे अलहदा ऊपर किचन भी कर दूं अगर वो इस चीज़ में आसानी महसूस करती। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते देखना शुरू किया, ये चीज़ जानते हुए कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा भी है, खूबसूरत भी है। मुझे बहुत उम्मीद थी कि रिश्ता बहुत जल्दी मिल जाएगा और अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। खुद एक लड़की की माँ होते हुए मैं ज़्यादा लड़कियों को देखकर किसी भी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करती थी कि या अल्लाह जो भी मेरे बेटे का हमसफ़र है वो जल्द ही उसे मिल जाए। बातें होना शुरू हुई। जो चीज़ हमने सोची थी कि 3-4 महीने के अंदर हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, वो बात 2 सालों तक जा पहुंची थी। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान तो किया ही था, क्योंकि मैं अकेली थी और मेरे साथ मेरा हमसफ़र भी नहीं था, तो मुझे अपने बच्चों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभानी थी। आगे मेरी एक और बेटी भी थी। क्योंकि अब मसला बहुत ज़्यादा बन चुका था मेरे लिए, 2 साल गुजर चुके थे और कोई भी रिश्ता मेरे बेटे के लिए ठीक नहीं हो रहा था। अगर उनकी तरफ से हाँ होती तो 3-4 दिन बाद वो लोग खुद ही किसी वजह से ना कर देते, या कोई भी बात ऐसी हो जाती कि हमें ही कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती और हम उन्हें ना कर देते। ये चलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि क्यों ना हम किसी आलिम बाबा से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि कहीं कोई और मसला तो नहीं है। दिल में मेरे आया कि मैं तो 5 वक्त की नमाजी हूँ, बच्चे भी मेरे नमाजी हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों की ज़िंदगी में इतनी मुसीबत आ सकती है। घबराते हुए मैंने अपनी बेटी को हाँ तो कर दिया, लेकिन दिल में कुछ और ही मेरे चल रहा था। खैर, डरते डरते हम बाबा जी के पास पहुंचे और बाबा जी ने कहा कि ये मामला तो कुछ और ही है, कोई ऐसी ताकत है जो तुम्हारे बेटे का घर बसने से रोक रही है। मुझे समझ ना आया। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ख़ानदान में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे बेटे के साथ रिश्ता चाहती हो, लेकिन फिर क्यों वो ऐसे कर रही है कि वो सामने से खुद आके नहीं बता रही या उसके माँ बाप नहीं बताना चाह रहे।
کچھ سمجھ نہیں آیا. ڈرتے ڈرتے بابا جی سے دوبارہ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کوئی اور ہی مخلوق ہے جو تمہارے بیٹے کو کہیں بھی اور نہیں جانے دینا چاہتا. مجھے بات کچھ سمجھ نہ آئی, گھبرانے لگ پڑی. بابا جی سے پوچھا کہ کوئی تعویذ ہوگا, کوئی دم درود ہوگا, یا میں کیا کروں, میں تو 5 وقت کی نمازی بھی ہوں, بچے بھی ماشاءاللہ سے میری نمازی ہیں. بابا جی نے کہا ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا, تھوڑا سا صبر تمہیں کرنا پڑتا تاکہ تھوڑی دیر بعد تمہیں اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ اصل میں سچائی کیا ہے. میں گھبرا گئی اس بات پر. گھر واپس آ گئی, اللہ اللہ کرنے لگ پڑی. سورت بقرہ پڑھ کر, پانی بھر کر گھر کے اوپرلے حصے اور نیچے والے حصے میں پانی پھینکنے لگ پڑی کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز بھی ہے تو ہماری اس سے جان چھوٹ جائے اللہ کے کرم سے. 3-4 دن کے بعد ہی گھر میں عجیب و غریب سی چیزیں ہونی سٹارٹ ہو گئیں. جو چیز میں جہاں پر رکھتی وہ دوبارہ مجھے وہاں سے کبھی نہیں مل رہی تھی. اس چیز کی پریشانی مجھے بہت زیادہ ہو رہی تھی. خیر اسی کے درمیان میرے بیٹے کا رشتہ پکا ہو گیا. منگنی سے بات نکاح تک پہنچی اور نکاح سے رخصتی تک. ان ساری چیزوں کے درمیان مجھے یہ بول ہی کیا کہ گھر میں اور کیا مسائل چل رہے تھے. پہلے 2 ہفتے تو بہت اچھے گزرے. جب نئی میری دلہن آئی وہ ہمارے ساتھ نیچے کے پورشن میں ہی کچن کو استعمال کرتی اور میرا بیٹا اور میری بہو خوشی خوشی اوپر والے پورشن میں رہتے تھے. میں نے دونوں کمرے اوپر کے بہت اچھے سے سجا دیے تھے تاکہ میری بہو کو کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت نہ آئے, کیونکہ میں خود ایک بیٹی کی ماں تھی تو اس چیز کو سمجھتی تھی کہ اگر کوئی بیٹی اپنا گھر چھوڑ کر اگلے گھر جا رہی ہے تو اسے ایک بہت ہی اچھا ماحول ملنا چاہیے. لیکن یہ خوشی صرف 2 ہفتے کی ہی تھی, کیونکہ 2 ہفتے کے بعد ہمارے گھر میں بنا کسی ریزن کے لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی. کبھی کوئی چیز ٹوٹ جاتی, کبھی کوئی چیز گم جاتی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کا قصور ہے. کوئی کہتا تمہارا قصور ہے, کوئی کہتا تمہارا قصور ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے لگاتے گھر میں لڑائیاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ میری بہو نے اپنا کچن اوپر علیحدہ کر لیا. میں خاموش ہو گئی کہ ایک بیٹا تو پہلے سے ہی شیئر کیا ہوا ہے. اگر دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی کوئی زیادہ بات کی تو کہیں وہ گھر چھوڑ کر ہی نہ چلا جائے. پیچھے میں اور میری اکیلی بیٹی کیسے گزارا کریں گے. بات یہاں پر صرف پیسے کی نہیں تھی گزارا کرنے کے لیے. بات یہ تھی کہ میرے گھر میں ایک مرد کا سہارا بھی مجھے بہت زیادہ ضروری تھا, کیونکہ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی عمر کی تھی اور اس کا بھائی کا سایہ اس کے سر پر ہونا بھی بہت ضروری تھا. بہو کو سیپریٹ اوپر شفٹ ہوئے ابھی 3-4 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ بہو نے مجھے آ کر ایک دن بات بتائی اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے بتایا کہ وہ ایک دن کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور نمک ڈال کر سالن کو بھون کر باہر چلی گئی. 5-10 منٹ کے بعد جب وہ سالن کو دیکھنے کے لیے دوبارہ کچن میں آئی تو کچن کی ہر چیز اتر پتر ہوئی تھی. اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نیچے سے کوئی اوپر آ نہیں سکتا, کسی جانور کی یہ حرکت ہو نہیں سکتی, اور اگر وہ اپنی نند پر بھی شک کرے تو وہ اتنی چھوٹی عمر کی نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی حرکت کر پاتی. اس لیے وہ گھبرا کر نیچے آ گئی. میں نے بہت ہی آرام سے اس کی بات سنی اور میرے دل کو ایک دھچکا تو لگا کیونکہ بابا جی کی وہ بات مجھے یاد آ رہی تھی. لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہر چیز کو ٹھیک کر دیتا ہے. میں نے اس کو سمجھایا, اسے پیار کیا, اس کے سر پر پیار دیا اور اسے کہا کہ حوصلے سے کام لینا ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ اوپر واپس چلی گئی. دوسرے دن وہ پھر نیچے آئی اور اس نے کہا کہ میں نے کپڑے استری کر کے لٹکائے تھے. جب دوبارہ کمرے میں آئی تو کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے اس پر دم درود کیا اور اسے سمجھایا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا, اللہ سب ٹھیک کرے گا. اب مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میری بہو میرے بیٹے کے جانے کے بعد اوپر اکیلی ہوتی ہے, اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا اکیلا اوپر ہونا درست نہیں تھا. میں نے اپنی بہو کو سمجھایا کہ تم نیچے آ جایا کرو میرے بیٹے کے جانے کے بعد. تو اس نے کہا ٹھیک ہے امی, میں آپ کے پاس آ جایا کروں. اب دل ہی دل میں یہ چیز بار بار سوچ رہی تھی کہ مجھے انہی بابا جی کے پاس دوبارہ جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کیا سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کا نام لیتے ہوئے ایک جمعے کا دن میں نے سلیکٹ کیا اور بابا جی کے پاس اپنی بیٹی اور بہو کو لے کے چلی گئی. وہاں جا کر میں نے بابا جی سے یہ بات کی تو بابا جی نے کہا کہ تمہیں سورت بقرہ بھی پڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2-3 کام تم نے اور کرنے ہیں. میں نے جی بابا جی کہہ کر گھر واپس آ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یہ جو قدم گھر کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک نئی مصیبت کی طرف مجھے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. وہ رات صرف اکیلی ایک رات تھی جو ہم نے بہت ہی سکون کی گزاری. میرا بیٹا دوسرے شہر سے واپس بھی آ گیا. میری بہو اور بیٹا اوپر والے پورشن میں آرام سے رہ رہے تھے. میں اور میری بیٹی نچلے پورشن میں آرام سے رہ رہی تھی. صبح ہوتے ہی میرا بیٹا اٹھ کر کام کے لیے چلا گیا اور بہو اوپر اکیلی تھی. 2-3 کام کر کے وہ بھی نیچے ہمارے ساتھ آ گئی. اب ہمارے گھر میں ایسی عجیب و غریب چیزیں ہونی شروع ہو چکی تھیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا ہم کیا کریں. جتنی بھی پڑھائی ہم کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے, اس سے کوئی بھی زیادہ فرق ہمیں نہیں پڑ رہا تھا. ایک کپڑا اگر ہم نے ایک کمرے میں رکھا ہے تو ہمیں دوسرے کمرے سے ملتا تھا. کچن کی چیزیں ہمیں باتھ روم سے ملتی تھیں, باتھ روم کی چیزیں ہمیں اپنے کمرے سے ملتی تھیں, اور کمرے کی چیزیں کبھی تو یا تو ہماری ٹینکی کے اندر ہوتی تھیں یا تو ہماری چھت کے اوپر بکھری یا ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی. پریشانی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی. کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہم یہ سوچ لیتے کہ یہ اگلے دن ہمیں ٹوٹی ہوئی ہی نظر آئے گی, اور وہ ایسا ہوتا بھی تھا. ڈر بھی لگتا تھا, اللہ کا نام بھی لیتے تھے, گھر بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ وہ گھر ہمارا ہی تھا. اب اپنے اس بابا جی کے پاس جا کے میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا, تو ہمارے لیے یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ ایک دفعہ ہمارے گھر آ کے دیکھ لیں کہ
کس طریقے سے اس چیز سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. بابا جی گھر آئے, انہوں نے 2-3 چکر گھر کے لگائے اور اس کے بعد خاموشی سے جا کر صحن میں بیٹھ گئے. 10-15 منٹ وہ اسی طرح بیٹھے رہے, اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو انہوں نے ہمیں سیدھے طریقے سے بتایا کہ آپ کے گھر کے اوپر والے پورشن میں ایک چڑیل رہتی ہے جو آپ کے بیٹے کے اوپر عاشق ہو چکی ہے. اسے آپ کے بیٹے کی شادی شدہ زندگی بالکل بھی نہیں پسند, اور وہ آپ کی بہو کو مارنا چاہتی ہے اور آپ کو بھی مارنا چاہتی ہے, کیونکہ آپ کی وجہ سے بہو گھر میں آئی اور آپ کا بیٹا اب اس کا شوہر بن چکا ہے. یہ سنتے ہی میں پریشان ہو گئی, اور مجھے یاد آیا کہ بابا جی نے پہلے ہی مجھے کہا تھا کہ کسی باہر کی چیز کا سایہ آنے لگ پڑا ہے گھر. ڈر گئی میں, لیکن پھر بھی اللہ کا نام لیا اور اس چیز کا تہیہ کر لیا کہ چھوڑ کر بھاگ کر تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی. بابا جی نے ہمیں کچھ وظیفے بتائے, کچھ اور عمل بتائے. میں, میری بیٹی, میرا بیٹا اور میری بہو نے وہ سارے وظیفے گھر میں کیے. 15 دن تک ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا, اور ہم گھر سے باہر نہیں نکلے. آج اس وقت کو میں یاد کرتی ہوں تو مجھے ڈر تو بہت لگتا ہے, کیونکہ یہ 15 دن میری زندگی کے بدترین دن تھے. گھر میں چیزیں جل جاتی تھیں, ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے ہی کھڑا میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرے بہو جو ہے وہ جل رہی ہے. نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتی ہوئی جائے نماز کے اوپر لمبے لمبے ناخن کر کے ہاتھ آتے تھے اور مجھ سے پوچھتے تھے پڑھتی ہوئی نماز میں کہ میرے ہاتھ کیسے لگ رہے ہیں. کھانے میں نمک زیادہ ہو جاتا, مرچ زیادہ ہو جاتی, گوشت پڑا پڑا کچن میں یا فریج میں خراب ہو جاتا, دال چاول کے اندر سے سونڈیاں نکلنے لگ پڑتی. کھانے والی چیز ہو یا پہننے والی چیز, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا. کپڑے پہنے پھٹ جاتے, ہمیں ان کو سینا پڑتا. سر کے بال بھی جل جاتے, ناخن بھی خود ہی کٹ جاتے, یہاں تک کہ چھریوں کے نشان ہمارے ہاتھوں پاؤں پہ بھی آنے لگ پڑے. لیکن 15 دن تک ہم نے گھر میں ہی رہنا تھا. میں نے اس چیز کا تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے میں مر جاؤں لیکن میں اپنے بچوں کو کسی بھی مصیبت کے سر نہیں چھوڑ کے جاؤں گی. اس لیے جو بھی وظیفہ انہوں نے دیا ہے 15 دن تک میں اسے ضرور مکمل کروں گی. میں نے وہ وظیفہ مکمل کیا. اس میں میرا ساتھ میری بیٹی, بیٹے اور بہو نے بھی دیا. وہ چیز آج تو ہمارے گھر سے جا چکی ہے, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جاتے وقت اس نے ہمارے گھر کے سارے کپڑے چلا دیے, ہر چیز توڑ دی. گھر ایسے تھا جیسے گھر کو الٹا کر دیا گیا ہو. بہت ہی خوفناک منظر تو وہ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میں اپنے بچوں کے ساتھ خاصی خوشی زندگی گزار رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز ان کے پیچھے اور نہیں ہے. یہ سٹوری بالکل ریئل ہے, اور جب میری فرینڈ نے مجھے یہ فرسٹ ٹائم سنائی تھی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگا تھا, اور مجھے بہت دیر تک نیند بھی نہیں آئی تھی, کتنے زیادہ دن ایسے تھے. تو اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہو تو مجھے ضرور آپ بھیجیے گا, میں ضرور شو میں فیچر کروں گی. اور اب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایپیسوڈ کے اندر 2-3 سٹوریز ہی کروں گی, بیکاز بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, پھر مجھ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی. اینڈ میں لٹرلی چاہتی ہوں کہ میں ہر ویک جو ہے نا وہ 1 یا 2 ویڈیوز ضرور اپلوڈ کیا کروں, چاہے اپنے اس ٹیلر شو کی یا پھر کوئی بھی اور میک اپ لک کی یا ہیئر کیئر یا نیل سے ریلیٹڈ, تو تاکہ رننگ میں چیزیں رہیں. سو اینڈ پر یہی کہوں گی کہ بی سیف, میک گڈ چوائسیز اینڈ ٹیک کیئر. اللہ حافظ, بائے.